ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری۔ اجلاس میں اعلیٰ سول عسکری قیادت اور وفاقی وزراء شریک۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شریک۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی اجلاس میں شریک۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی زیر غور۔ کوارڈینیشن بہتر بنانے، معلومات کی مؤثر شیئرنگ پر بھی تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری متوقع۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ 24 نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج کی حکمت عملی پر مشاورت۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پر بھی گفتگو ہوئی۔ ادھر پنجاب حکومت کی قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل پر نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کو سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا پر فوری ریلیف نہ مل سکا۔ پنجاب حکومت اور چیف کمشنر اسلام آباد کی اپیلوں پر کل سماعت ہوگی۔ چوبیس نومبر کو کوئی رہائی نہیں ہو رہی، ڈرامہ بند کیا جائے۔ 24 نومبر کو پانی کا ایک بلبلہ بننے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ علی امین گنڈاپور آج کیا پیغام لے کر گئے تھے؟ سینیٹر فیصل بابڈا کی نیوز کانفرنس۔ کہا بانی چیئرمین کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سب مل کر غریبوں کو مروانے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب میں بانی چیئرمین کی بات مانتا ہوں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ امریکہ انسانی حقوق کا نام نہاد چیمپئن بنا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی کال آئین کی بحالی کے لیے ہے، انتخابات میں ہمیں ملے ووٹ فراڈ سے بدل دیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا 8 فروری کو رات کو فراڈ ہوا تھا۔ 24 نومبر کو احتجاج کا معاملہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام تباہ کر دیا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں شبلی فراز نے کہا پی ٹی آئی سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہم اپنی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جلسہ اور احتجاج ہمارا سیاسی اور قانونی حق ہے۔ ادھر سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے تحریک انصاف کے حکومت سے رابطے کی تردید کر دی۔ ٹویٹ کیا 24 نومبر کے احتجاج کو روکا نہیں جا سکتا۔ قوت ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ نہ چلے۔ تشدد کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، اور اسٹیٹ سے زیادہ اسٹیٹ سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بندوق کے زور پر اور بدمعاشی کے زور پر میں اسٹیٹ سے اپنی باتیں منواؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بیوقوفی ہے۔ بشرا بی بی نے کہا اسلام آباد پر یلغار کریں، پی ٹی آئی ملک میں انارکی اور افراتفری چاہتی ہے، بندوق اور بدمعاشی سے کوئی اپنی بات نہیں منوا سکتا، ریاست سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے واضح کر دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا صوبائی مشینری اسلام آباد پر یلغار کے لیے استعمال ہوتی ہے، انتشار کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ یہ ٹولہ سانحہ 9 مئی دہرانا چاہتا ہے۔ ایک قوت چاہتی ہے ملک کی معیشت نہ چلے، انتشاری ٹولہ ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مزید 3 کیس خارج کر دیے، 2 ریگولر بینچز کو واپس بھیج دیے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ میں کیسز کی سماعت۔ زیر زمین پانی پر ٹیکس کے نفاذ سے متعلق از خود نوٹس کیس میں صوبائی لاء افسران نے عدالت میں بتایا پنجاب اور خیبر پختونخوا نے اس بارے قانون سازی کر لی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا باقی صوبے بھی قانون سازی کر لیں، جب قانون نہیں بنایا جائے گا تو مقدمات 20 سال تک ہی چلتے رہیں گے۔ اپنا کام نہیں کیا جاتا پھر کہتے ہیں عدالتیں کام نہیں کرتی۔ آئینی بینچ نے سوئی صدرن گیس اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق کیسز واپس ریگولر بینچز کو بھیج دیے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر تجارت جام کمال، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا آئیڈیاز 2024 علاقائی گیٹ وے ثابت ہوگی۔ نمائش میں تکنیکی معاملات سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔
نمائش میں شریک تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے مندوبین نمائش سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت فروغ پا رہی ہے۔ علاقائی امن کے لیے رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کے لیے منفرد کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ میں 4 روزہ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 دنیا بھر سے پاکستان کے 55 دوست ممالک کے 550 سے زائد نمائش کنندگان شریک۔ چین اور ترکی کی دفاعی نمائش میں خصوصی شرکت۔ ایران، اٹلی اور برطانیہ پہلی بار نمائش میں شریک ہوں گے۔ جنگی ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، بحری جہاز آبدوزیں نمائش کا حصہ۔ میزائل سسٹم، سائبر ڈیفنس ٹولز، ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی نمائش میں رکھے گئے ہیں۔ رواں ایڈیشن میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ مندوبین اور مبصرین کی شرکت متوقع۔ مقامی کمپنیاں نئی دفاعی مصنوعات متعارف کرائیں گی۔ پاکستان میں تیار کردہ شہپر 2 جنگی ڈرون کی دھوم۔ فلیگ شپ ڈرون شہپر 2 مسلح افواج کی فلیٹ میں شامل ہے۔ حکومت دفاعی نمائش سے شہپر 2 کی دوسرے ممالک کو برآمد کی خواہش مند۔ شہپر 2 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دن ہو یا رات کسی بھی آپریشن میں کارآمد ہے۔ شہپر 2 اپنے ہدف کو لیزر بیم سے لاک کر کے میزائل کی مدد سے تباہ کر دیتا ہے۔ کراچی میں عالمی نمائش آئیڈیاز کے لیے ٹریفک پلان جاری۔ اسٹیڈیم فلائی اوور سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک شام 7 بجے تک بند رہے گی۔ یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے نیشنل اسٹیڈیم جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شارع فیصل سے ہیوی اور کمرشل گاڑیوں کا کارساز پر داخلہ بند۔ ملینیم مال سے اسٹیڈیم روڈ پر بھی ہیوی اور کمرشل ٹریفک کے داخلے پر عارضی پابندی ہوگی۔ دفاعی نمائش کے شرکاء کی سہولت کے لیے کراچی میں 4 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نیب نوٹس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کو شیر پاؤ پل کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے کی سماعت۔ شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان نے فرد جرم کو چیلنج کر دیا۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز کو 1 ماہ کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں کردار پر سربراہ JUI کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ بولے، مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ ملکی مفادات کو مقدم رکھا۔ سربراہ JUI نے کہا، ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہے۔ جس نے پاکستان سے غداری کی اس نے ذلت پائی۔ پاکستان سے محبت کرنے والوں نے ہمیشہ عزت پائی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں نجی اسکول میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا، بچوں کی سائنسی تخلیقات دیکھ کر فخر ہوا۔ بلوچستان کا مستقبل روشن ہے۔ ملکی تاریخ کے پہلے چیف منسٹر ڈائلائسس پروگرام کارڈ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے علاج کے لیے فنڈز 10 لاکھ روپے تک بڑھا دیے۔ مریم نواز نے ملتان میں ڈائلائسس مریضوں میں ایڈز پھیلنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ کہا، ڈائلائسس کے مریضوں میں ایڈز پھیلنا افسوسناک ہی نہیں شرمناک بھی ہے۔ امراض قلب کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، آلات اور ادویات لائی جائیں۔ سندھ کے تمام شہروں کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، ہمارا مقصد عوام کو تحفظ دینے کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کو قانونی گرفت میں لانا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھنا انتہائی لازمی ہے۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 1 کی پیش رفت بہت بہتر ہے۔ ادھر کراچی میں میٹروپولیٹن میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ سندھ حکومت نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ پنجاب میں اسموگ میں کمی پر پابندیاں نرم کر دی گئیں۔ صوبے بھر میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار تبدیل۔ تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت مل گئی۔ ہوم ڈیلیوری خدمات پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔
محکمہ ماحولیات نے نئے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور اور ملتان ڈویژن کے سوا پنجاب بھر میں آج سکول کھلے رہے۔ فضائی آلودگی کم ہو گئی لیکن خطرناک حد پھر بھی برقرار۔ 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پاکستان کے 2 شہر شامل۔ آلودگی کی عالمی رینکنگ میں لاہور کی تیسری، کراچی کی 5ویں پوزیشن۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 237، کراچی میں 199 ریکارڈ۔